السلام علیکم دوستوں. ہم چین، پاکستان، امریکہ کے حوالے سے تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے چین کا ایک اور بڑا پڑوسی ہے اس طرف نہیں دیکھا، اور وہ ہے روس. سابقہ سوویت یونین ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں بالٹک ریاستیں جب آزاد ہو گئیں تو یہ پھر روس رہ گیا. لیکن ابھی بھی یہ رقبے کے لحاظ سے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن روس میں اس وقت جو حکمران ہیں ولادیمیر پوتن، میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنی پاکستان کی سیاست، افغانستان، پاکستان، ان کے جھمیلوں سے ہٹ کے اس شخص کا ذکر کریں جو کہ 1945 کے بعد سے اب تک طویل ترین عرصے تک صدارت کے عہدے پر فائز ہے. 1952 میں سینٹ پیٹرزبرگ، اس وقت پہلے اس کو سینٹ پیٹرزبرگ کہا جاتا تھا، پہلے یہ لینن گراڈ ہوا اور اب پھر وہ لینن گراڈ ہی کہلاتا ہے. تو ولادیمیر پوتن 1952 میں وہاں پہ پیدا ہوئے. 1990 کی دہائی میں سیاست میں آنے سے پہلے وہ KGB کے افسر تھے، وہاں کی جو خفیہ ایجنسی ہے جس طرح ISI ہے یا CIA ہے. بورس یلسن جب صدر بنے تو اس دوران پھر ان کے سیاسی کیریئر کو ایک بوسٹ ملا، اور 1999 میں وزیر اعظم بنے، پھر قائم مقام صدر بنے. سن 2000 سے وہ روسی سیاست پر حاوی ہیں. 2000 سے لے کے 2008 اور 2012 سے اب تک وہ صدر، وزیر اعظم، اور یہ عہدے ان کے شفٹ ہوتے رہے، لیکن بنیادی طور پہ اقتدار جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں رہا. اور اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جوزف اسٹالن جو کہ 1944-45 میں سربراہ تھے سابقہ سوویت یونین کے، ان کے بعد سے سب سے طویل عرصے تک وہ خدمات انجام دینے والے روسی رہنما ہیں. اب ولادیمیر پوتن کو کون سی چیز دوسرے رہنماؤں سے ممتاز کرتی ہے؟ بنیادی طور پہ پوتن نے ہنگامہ خیز جو 1990 کی دہائی تھی، جہاں پہ سوویت یونین ٹوٹا اور پھر رشیا باقی رہ گیا، اور بہت سارے خاص طور پہ اقتصادی بحران نے روس کو آ لیا تھا، تو اس کے بعد سے ایک انتہائی مرکزی سیاسی نظام کو اثر نو تشکیل دی. ولادیمیر پوتن نے صدارت کو مضبوط کیا اور اولیگارکوں کے اثر و رسوخ کو انتخابی طور پر محدود کیا. اولیگارکس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، بہت زیادہ امیر ہیں، اور وہ سیاسی فیصلوں کو، حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان جو بڑے بڑے سرمایہ کار تھے ان کے اثر و رسوخ کو محدود کیا، اور اہم شعبوں پر جیسے میڈیا ہے، عدلیہ ہے، اپنے ریاستی کنٹرول کو مزید مستحکم کیا. ولادیمیر پوتن روس کی ایک بحالی کی داستان کے سمبل کے طور پہ ابھرے ہیں. اب تک انہوں نے خود کو ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا جس نے سوویت یونین کے بعد کی افراتفری کا خاتمہ کیا، امن اور ریاستی صلاحیت اور روس کے عالمی مقام کو بحال کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں، اور روس کا شمار بھی انہی 5 مستقل ارکان میں ہوتا ہے. 2008 کے بعد سے بڑی جارحانہ پالیسی اختیار کی رکھی ولادیمیر پوتن نے، اور 2008 میں جارجیا میں جنگ سے لے کر پھر 2014 میں ایک سابقہ ان کی الائیڈ ریاست ہوتی تھی کرائمیا، جو کہ یوکرین کے ساتھ تھی، تو اس پہ قبضہ کر لیا دوبارہ روس نے، اور پھر 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا. اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ نیٹو سے جو لاحق خطرات تھے روس کو، ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. پوتن نے سرد جنگ کے بعد کے یورپی سلامتی کے نظام کو چیلنج کرنے والی ایک نظر ثانی شدہ پالیسی اختیار کی ہے، جس میں آپ اندرونی طور پہ اس نے خود کو مستحکم کیا. جتنی معدنی دولت ہے، گیس ہے، تیل کے ذخائر ہیں، اس سے بھرپور استفادہ کیا بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی برآمدات کے ذریعے، اور دوسری طرف اندرونی طور پہ بھی خود کو مستحکم کیا. سیاسی نظام میں مطلب اپنے سامنے کوئی چیلنج آنے نہیں دیا ہے. اب ایک سوال اس حوالے سے اٹھتا ہے کہ کیا ولادیمیر پوتن نے روسی قومی فخر جس کو کہتے ہیں نیشنل پرائڈ، اس کو بحال کیا ہے؟ تو کافی سارے روسی پوتن کو 1990 کی دہائی کے بعد جو معاشی
بدحالی تھی اور اس کے بعد بحالی کا عمل ہے، اس کو واقعی استحکام کی بحالی، روس کی فوجی طاقت کے اثر نو اظہار بین الاقوامی سطح پہ اور عالمی اثر و رسوخ، جیسے شام میں مداخلت وہاں پہ کافی ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور وہاں سے امریکہ کو نکلنے میں بھی ایک لحاظ سے راستہ فراہم کیا ولادیمیر پوتن نے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو کہ پوتن کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں، اور ان کے جو سرکاری بیانیے ہیں وہ خود مختاری، مغربی دباؤ کے خلاف مزاحمت اور روایتی اقدار کی بحالی پر زور دیتے ہیں۔ اب فروری 2022 کی پابندیوں کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جس انداز میں امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے روس پر پابندیاں لگائیں، اقتصادی پابندیاں، اس کو کہتے ہیں کرپلنگ سینکشنز، یعنی ایسی کمر توڑ پابندیاں تھیں، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ روس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور مجبور ہو کر روس یوکرین کے جن علاقوں پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے 2022 کے بعد سے، وہاں سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد یورپ کو دوبارہ وہاں پہ اپنے پاؤں جمانے کا، نیٹو کو اپنے پاؤں جمانے کا موقع ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ توانائی کے ذریعے، یعنی تیل گیس کی برآمد کے ذریعے روس نے خاص طور پر چین اور بھارت سے بہت زیادہ استفادہ کیا، نسبتاً سستے داموں اس نے دونوں ملکوں کو تیل اور گیس اور قدرتی مصنوعی کھاد فراہم کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چین اور بھارت مل کر دنیا کی آبادی کا تقریباً 2.8 ارب بنتا ہے، تو ان دونوں ملکوں نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا نسبتاً سستے تیل سے، اور جو نقصان ہوا روس کو گیس اور تیل کی جو فراہمی تھی اس کی یورپ کو، اس میں معطلی ہوئی، لیکن معطلی کے باوجود روس کی اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی چلی گئی۔ پھر سرمایہ مرکزی بینک نے سخت کنٹرول اور مالیاتی پالیسی کے ذریعے روبل جو کہ مقامی کرنسی ہے اس کو بھی مستحکم کیا۔ پھر متبادل درآمدات اور متوازی تجارت، یعنی مقامی پیداوار اور متبادل سپلائی چینز نے کچھ ٹیکنالوجی اور صارفین کی اشیاء کی قلت کو کم کیا، اور بڑے پیمانے پر دفاعی اخراجات نے بعض شعبوں میں صنعتی پیداوار اور روزگار کو بڑھایا۔ ترقی اگرچہ غیر مساوی رہی ہے جیسے بہت سارے اور ملکوں میں بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ ریاستی طور پر چلنے والے چونکہ ادارے ہیں وہی ان کی آمدنی کا بھی ذریعہ ہیں، لیکن یہ کہ معیشت خراب نہیں ہوئی۔ میری کچھ عرصہ پہلے دبئی ایئرپورٹ پہ ایک روسی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بینکر ہوں۔ گازپروم ان کی بڑی مشہور کمپنی ہے جو کہ گیس اور تیل برآمد کرتی ہیں، اس کی ایکسٹریکشن میں بھی مصروف ہے روس کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا اپنا ایک بینک بھی ہے، اور میں نے پھر اس سے پوچھا کہ 2022 کے بعد جو مغرب نے آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں اقتصادی، اس سے معیشت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ اس نے کہا کہ معیشت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ معیشت اور ریاستی طریقہ کار میں بہتری آئی ہے، اور وہ کام جو کہ روس میں نہیں ہو رہے تھے ریاستی اداروں میں، جو ہمارے یہاں ہے کہ بہت بے شمار کارپوریشنز ہیں لیکن سب خسارے میں ہیں، تو کہتے ہیں کچھ ایسے ہی کام روس میں بھی ہو رہا تھا، لیکن جب سے پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد سب لوگوں نے بڑی سمارٹ ٹیکنالوجیز اختیار کیں، کام پہ زور دیا، اصلاحات کی ہیں، تنظیمی اصلاحات، جس کے نتیجے میں اداروں کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ان کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب پوتن نے ہمیشہ یورپی رہنماؤں اور امریکی رہنماؤں کے حوالے سے ایک بڑا مخصوص نقطہ نظر اپنایا ہے۔ انہوں نے اکثر یورپی حکومتوں کو واشنگٹن کا ایک اسٹریٹجک الائی یا ماتحت، الائی بھی نہیں بلکہ ماتحت قرار دیا ہے، کہ جو واشنگٹن کرتا ہے وہی کام یورپی یونین اور خاص طور پہ وہ بڑے ممالک جرمنی، برطانیہ اور فرانس، ایسے وہ بس روایتی طور پہ امریکہ کی پالیسی کو فالو کرتے رہے ہیں، اور ان کا ولادیمیر پوتن کا یہ خیال ہے کہ یورپی رہنما کثرت سے اشرافیہ اور یورپی عوام کے درمیان ایک فرق کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں کی اشرافیہ امریکہ کی تابعدار ہے جبکہ عوام کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ بھی وائٹ ہاؤس اور امریکی طاقت کے ڈھانچے کے بارے میں جو پوتن نے عوامی سطح پہ کئی مرتبہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں امریکی صدر
کو آخر خود مختاری حاصل ہے بھی کہ نہیں. انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ مضبوط ادارے یعنی جو ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی اصلاح کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی انتخابات میں کامیابی کے بعد، کہ اصل میں پالیسی سازی وہ ادارے کرتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد بھی ہوئی ہوتا ہے. صدر جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. بلکہ ولادیمیر پوتن نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ وائٹ ہاؤس کو کس طرح بیان کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس دراصل ایک بس ادارہ ہے صدارتی، اور جب بھی ایک نیا صدر وہاں پہ آتا ہے تو نیلے اور سیاہ سوٹوں میں ملبوس بریف کیس اٹھائے 2-3 ایگزیکٹوز آتے ہیں، انہیں ایک پالیسی بیان دیتے ہیں اور وہ پالیسی بیان پہ پھر صدر جو ہے عمل درآمد شروع کر دیتا ہے. تو ان سے پوچھا کہ وہ سیاہ اور نیلے سوٹ میں ملبوس لوگ کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ CIA یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ حکومت کی پالیسی بناتے ہیں. اور یہی ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کو بھی ہم جو چیلنج درپیش ہے وہ وہی ڈیپ اسٹیٹ ہے یعنی CIA جس نے ہر معاملے میں روس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے. پھر مغربی حکومتوں کی جو تضادات ہیں یا ان کی منافقت ہے اس کے حوالے سے بھی ولادیمیر پوتن اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ منافقت کا دوغلے پن کا یا دوہرے معیار کا مظاہرہ کیا ہے یورپی ممالک نے. نیٹو کی جو مشرق کی طرف یعنی روس کی طرف یوکرین کی طرف جو توسیع تھی، اور جیسے اس طرح مغربی ممالک نے جو مداخلتیں کی سیاسی طور پہ اور فوجی طور پہ کوسوو میں، عراق میں، لیبیا میں، اور بیرونی ممالک میں پھر سیاسی تحریکوں کی حمایت حقوق انسانی کے حوالے سے، جارجیا میں بھی یہی ہوا، یوکرین میں بھی یہی ہوا تھا، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کے حوالے سے جتنی بھی مغربی حکومتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں ان ریاستوں میں جو کہ روس کے آس پاس نہیں، پہلے سوویت یونین کا حصہ ہوتی تھیں. تو ولادیمیر پوتن کا یہ کہنا ہے کہ ان ریاستوں میں انہوں نے جمہوریت کا، رول آف لاء کا اور حقوق انسانی کا ایک بہانہ بنا کر انہوں نے روس کے قریب اور روس کا جینا محال کرنے کی کوشش کی ہے. اور سر جنگ تو بظاہر ختم ہو گئی تھی، لیکن ان ملکوں نے خاص طور پہ نیٹو میں جو شامل ہیں انہوں نے روس پر ایک اور بالواسطہ سر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال روس نے کوشش کی ہے کہ ان کا بہادری سے مقابلہ کرے. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ ولادیمیر پوتن مغربی ممالک نے جو روس کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کو وہ ناانصافی کیوں سمجھتے ہیں. پوتن مغربی پالیسیوں کو روس کی جغرافیائی، سیاسی اور معاشی طور پر اس کو روکنے یا کمزور کرنے کی کوششوں کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اور ان کے خیال میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد مغرب نے روس کے ساتھ برابر کے شراکت دار کے طور پہ سلوک نہیں کیا. نیٹو کی توسیع نے روس کی سلامتی کے خدشات کو نظر انداز کیا، اور مسلسل روس یہ کہتا رہا نیٹو ممالک سے کہ آپ نے یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کرنا ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور 1914 سے وہ یہ کہتے رہے. جب انہوں نے نہ سنی تو جا کے انہوں نے پھر کرائمیا پہ قبضہ کر لیا. امریکی جو مدبر ہیں، ایک معیشت دان ہیں، سیاسی کامنٹیٹر ہے جیفری زیکس، وہ بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ روس نے ہمیشہ کوشش کی کہ 2014 کے بعد سے کوئی جنگ نہ ہو، مزید پابندیاں نہ لگیں، اور بار بار نیٹو کو وہ سمجھوتے کی آفر بھی کرتے رہے. لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے وعدوں کے باوجود یوکرین کے ساتھ ساز باز جاری رکھی، اور اس کے نتیجے میں پھر بالآخر جب روس کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کر دیا. اب پوتن کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی پابندیاں لگتی ہیں وہ ظاہر ہے وہ ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے، ہمیں بے بس کرنے کے لیے، لیکن روس جو ہے وہ چین کی مدد سے بے بس نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی تک قائم و دائم ہے، اور وہاں پہ اقتصادی صورتحال بھی پہلے سے بہت بہتر ہے. اب اختتام میں کیا کہہ سکتے ہیں اس تمام صورتحال کا؟ ولادیمیر پوتن یعنی جب سے سن 2000 سے روس کے افق پر بڑے نمایاں، بڑے سپورٹیو بھی ہیں، مطلب اس کے کھیل کود کے بھی بڑے شوقین ہیں، سوئمنگ بھی کرتے ہیں، باکسنگ بھی کرتے ہیں، مارشل آرٹس کے بھی بڑے چیمپئن ہیں، بلکہ شطرنج کے بھی کھلاڑی ہیں بڑے زبردست قسم کے. تو
آخر میں یہی کہوں گا کہ ولادیمیر پوتن 1945 کے بعد کی جو روسی تاریخ میں وہ طویل مدت اور طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے اور روس کو ایک بڑے جغرافیائی سیاسی اداکار کے طور پہ اثر نو استوار کرنے میں انہوں نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. روس کے سیاسی نظام اور خارجہ پالیسی کی سمت کو نئی شکل دی ہے, خود کو ملکی سطح پر ایک قومی فخر اور خود مختاری کی بحالی کی علامت کے طور پہ پیش کیا ہے. روسی معیشت نے پابندیوں کے باوجود خاصی لچک اور ترقی دکھائی ہے, اور پوتن کے عالمی نقطہ نظر کے مطابق روس ایک عظیم طاقت ہے جسے مغربی غلبے والے نظام نے غیر منصفانہ طور پر محدود کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ کہ اسٹریٹجک مزاحمت, تصویراتی مزاحمت, نہ کہ مغربی شرائط پر انضمام روس کی خود مختاری اور حیثیت کے تحفظ کا راستہ ہے. یعنی یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے, مغرب کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. یہی وہ پیغام ہے جو ولادیمیر پوتن سن 2000 سے اپنے لوگوں کو اور باقی دنیا کو دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.